تو یہ بہت طویل ایک داستان ہے. پاکستان کی عمر قریب 75 سال مکمل ہو چکی ہے, 76ویں سال میں داخل ہے, اور پاکستان جو ہے وہ آج 30ویں مرتبہ IMF کے دروازے پر ہے. پاکستان کے قرضے جو ایک سال میں 20% بڑھ چکے ہیں, اور تقریباً آج کی جنگ کے مطابق پاکستان 1999 ارب تک کروز ہو چکا ہے, اور اندرونی اور بیرونی جو واجبات ہیں قرض ہیں وہ ایک علیحدہ ہے, اور مہنگائی جو تھی وہ 12.3% تھی پچھلے سال, اور جو اب بڑھ کر 25.3. یہ سارے اشاریے ہیں جن کو ہم حکومت ملائے, اپوزیشن ملائے, کوئی بھی ملائے, اور دنیا کا سب سے بہترین اکانومی بھی ملائے, لیکن آخر بات یہ ہے کہ پاکستان کا غریب, پاکستان کے متوسط طبقے اور سارے طبقے پاکستان کے اس وقت مہنگائی کی صورت میں الجھ چکے ہیں. اور بے یقینی صورت حال یہ ہے کہ پاکستان کی منڈیاں ہوں, پاکستان کے کاروبار ہوں, تجارتی مراکز ہوں, ہر کوئی پریشان ہے کہ کسی بھی چیز کو استحکام نہیں ہے. جاگنا پڑتا ہے رات 1 بجے تک, نہ جانے رات 12-1 بجے کے بعد کیا اعلان ہو جائے گا. اور اب تو IMF کی وہ ٹیمیں جو پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کی نگرانی کے لیے پاکستان کا دورہ کر رہی ہیں. یہ ایک بہت بڑی الارمنگ ہے جو 2009 میں ایک خبر شائع ہوئی تھی کہ پاکستان کو معاشی طور پر اتنا مجبور کر دو کہ یہ اس کو اپنا ایٹمی پروگرام رول کرنا پڑے. بہت ساری اخبارات کی وہ کٹنگز موجود ہیں آج بھی, لیکن پاکستان کو بالآخر ان نااہل اور ان ناہنجار ذمہ داروں, حکمرانوں پے در پے, اور جن کو 30 سال تجربہ کار اور اہل ثابت کرنے کے لیے باہر سے بھی بلایا گیا, اور قوم کے جتنے پنجابی میں ایک بات کریں چھترے بکرے تھے ان سب کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے کہا گیا کہ یہ قوم کو جناب بڑا ریلیف دیں گے. ان تجربہ کاروں نے جو قوم کی آخری جناب کڑاکے نکالے ہیں, وہ اس وقت قوم چیخنے سے رہی, اور اس حد تک شکنجہ کس دیا گیا ہے کہ اب اگر کسی غریب احتجاج کی طرف سوچتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ احتجاج تو کر لوں گا لیکن شام کو گھر میں کیا لے کر جاؤں گا. اس حد تک قوم کو نچوڑ اس حد تک جایا جا چکا ہے. اس پر آپ نے جتنا بھی مہنگائی کی ہے آپ رک جائیں, یہاں پر پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھائیں, لیکن انہوں نے بضد ہو کر اور صاف ظاہر ہے اپنی عیاشیت کا کرنے کی بجائے یہ بوجھ قوم پر ڈالنے کے لیے انہوں نے پیٹرول کی قیمت پھر بڑھائی ہے. اور اس میں ہمارا اعلان یہ ہے کہ ہم آپ کو پھر 72 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے رہے ہیں, اور ہمارا یہ آپ سے مطالبہ ہے فی الحال کہ آپ یہ پیٹرول کی دی ہوئی قیمتیں واپس لیں. 72 گھنٹے بعد ہم وہ اعلان کرنے پر مجبور ہو جائیں گے جس کے لیے تحریک لبیک پہلے بھی جانی جاتی ہے. تو ہمارا انشاءاللہ وہ اعلان بھی 72 گھنٹوں بعد آ جائے گا, اس کے لیے میڈیا کی ضرورت نہیں پڑے گی, ہم انشاءاللہ اعلان کر دیں گے. آج اس لیے بلایا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے بعد میں یہ کہیں کہ جی ہمیں وقت دیا جاتا, ہمیں یہ کیا جاتا. آپ کو 72 گھنٹے کا حکومت پاکستان کو تحریک لبیک پاکستان الٹیمیٹم دیتی ہے کہ 72 گھنٹے کے اندر یہ قیمتیں جو تھیں وہ 15-14 فروری کی رات تک واپس لے کر آئی جائیں. پیٹرول یہ جو 22 روپے قیمت بڑھائی گئی ہے, اور عالمی منڈی میں بھی تیل کی قیمتوں میں استحکام آیا ہے, لیکن پاکستان کی ان ناجار اور جو بظاہر تجربہ کار ٹیم ہے اس نے پاکستان کے وہ سارے معاملات, اور کہتے ہیں جی خریدا ہوا مہنگا ہے, تو اگر خریدا ہوا مہنگا ہے تو آپ حکمران کس بات کے ہیں, آپ کو حکومت کس بات کی دی گئی ہے اگر آپ ریلیف نہیں دے سکتے. اور اگر آپ ریلیف نہیں دے سکتے تو یہ قوم کی جان چھوڑیں. اور ہم تو انتظار کرتے رہے کہ شاید کسی کو اپنے اقتدار کے علاوہ قوم کے بھی خیال آئے, لیکن کچھ جیل کی جانب چل پڑے اور کچھ قوم کے کپڑے کی جانب چل پڑے اور قوم کو نوچنے کی جانب چل پڑے. اس لیے تحریک لبیک پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ میدان عمل میں رہ کر قوم کے ساتھ کھڑی ہو. ساتھ بھائی اگر 72 گھنٹے کا آپ نے فنانس جو وقت دیا ہے, اب اگر نہیں ہوتا تو کیا پھر آپ کوئی نیا مارچ کرنے جا رہے ہیں یا کوئی تھریٹ ہے؟ جی نہیں, یہ تھریٹ نہیں ہے, ہم نے الٹیمیٹم دیا ہے. اس کے بعد تحریک لبیک اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروائے گی اور اپنا جو بھی اس کا اگلا لائے عمل ہے وہ 72 گھنٹے بعد اعلان کر دیا جائے گا. اس میں یہ ہے کہ ہم اپنے کارکنان سے کہتے ہیں کہ آپ قوم کے پاس جائیں اور ان کو بتائیں کہ یہ آپ کے مفاد کے لیے تحریک لبیک پاکستان نے بڑا قدم لیا ہے, اور آپ ساتھ کھڑے ہوں, اور ہر شخص کے پاس تاجر, کسان اور ہر تنظیموں کے پاس جائیں اور ان جا کر بتائیں کہ جو بھی تحریک لبیک کی کال ہو آپ اس کے اوپر لبیک ہے. السلام علیکم. سر یہ بتائیں کہ بٹوین دی لائن آپ نے بتا دیا کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں, کیا اس طرح کے موٹر وے یا قومی شاہراہیں بند کریں گے یا کوئی اور اس طرح کا لائن بنا ہے؟ نہیں, ہم ہر وہ کام کریں گے
हर वो काम करेंगे जिससे कौम को फ़ायदा हासिल हो। सर हम आपके पास खबर लेने आए, थोड़ा सा इशारा तो बताएं ना। जी, आपको खबर देकर जा रहे हैं कि 72 घंटे बाद आपको बहुत बड़ी खबर मिलेगी। देखिए मौजूदा मुल्की हालात में जो इकॉनमी सिचुएशन है, इन हालात में पेट्रोल महंगा नहीं करना चाहिए था गवर्नमेंट को। आपको नहीं लगता इसके अलावा गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं थी, कोई IMF से डील भी नहीं हो सकती थी? मैंने आपको कौम के पास, हुकूमत के पास काफ़ी सारे ऑप्शन मौजूद थे। सिर्फ पेट्रोल, बिजली और नाम के गैस महंगा करना ये ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन मौजूद है कि कम से कम पाकिस्तानी जो हुकूमत है इसके पास कम 1.25 लाख के करीब गाड़ियां हैं जो इस्तेमाल होती हैं, और हर गाड़ी का जो डेली का पेट्रोल है वो 50 लीटर से ऊपर इस्तेमाल कंजम्पशन है। तो ये अगर अपनी शायद खर्चियाँ कम कर दें और मरियम नवाज साहब को अगर वज़ीर-ए-आज़म, डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म का प्रोटोकॉल ख़त्म करके 1-2 गाड़ियों पर गुजारा करने पर कर दिया जाए तो कौम की बहुत सारी बचत हो सकती है। साहब भाई एक मेरा सवाल है कि 10 महीने हो गए इस गवर्नमेंट को, और जिस तरह पेट्रोल इन्होंने आपके साथ भी बढ़ाया था उस वक्त आपने प्रोटेस्ट नहीं किया, कोई ऐलान नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, अब ये जो आप 72 घंटे का टाइम दे रहे हैं, इसके बाद क्या पूरे पाकिस्तान के रोड ब्लॉक कर दिए जाएंगे अगर आपकी बात नहीं मानी जाती? जो भी होगा इंशाल्लाह वो आपके सामने होगा और कौम के मफाद में होगा, कौम की मुश्किलात के लिए नहीं होगा। और जो पहले ऐलान नहीं किया तो यही बात है कि अगर हम पहले ऐलान करते तो आप कहते कि गवर्नमेंट को देखने नहीं दिया गया, उनको चलने नहीं दिया गया, उनको हमने पूरा मौका दिया और पूरी कौम ने मौका दिया कि शायद ये कुछ कर सके, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया और शायद अपने कपड़े बेचते, शायद ये अपने असासे बेचकर पाकिस्तान के खजाने में जमा करवाएं, आधे, पूरे तो नहीं आधे, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया बल्कि मजीद कौम का नुकसान किया। तो इसलिए हम ऐलान करने पर मजबूर हो गए। मैं बता चुका हूँ कि हम आखिरी हद तक देखते गए कि पाकिस्तानी की हालत क्या है। जब हमने देखा कि इसके पुलों से पानी गुजर चुका है तो अब हमारा मैदान में आना पड़ता है। सर ये हुकूमत से अगर आप बचत की तवक्को करते हैं तो उसके इक़दाम भी कोई नजर आने चाहिए, क्योंकि तकरीबन 100 के करीब वज़ीर हैं, पहले 70 थे, फिर आज तक करते 100 हो गए। आप पहले इक़दाम के तौर पर करते हैं 100 जो मुशीर हैं उनको बरतरफ करके जो उनकी बचत है वो कौम के लिए की जाए। जी, आप 100 वज़ीर रखें लेकिन जो उनके अखराजात हैं वो ज़ीरो कर दें। बराए करम 200 रख लें मुशीर, लेकिन जो उनके अखराजात कौम के उनके ऊपर खर्च हो रहे हैं वो कम कर दें और वो ज़ीरो कर दें और वो कौम के में कर दें। तो हमें इससे गर्ज नहीं है 500 मुशीर रख लें। ज़िले शाह साहब आप रहने दें, बाकी जी बाकी आपका कुछ सोशल मीडिया करना चाहिए। मैं सिर्फ एक आज जो सिचुएशन चल रही है, इमरान खान बार बार डिमांड कर रहे हैं 90 दिन में इलेक्शन कराएं और कबल अज़ वक्त इलेक्शन की बात कर रही है। क्या आप चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में कबल अज़ वक्त इलेक्शन हो? भाई, पाकिस्तान में इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, ये हम पहले बार बार ऐलान कर चुके हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, लेकिन उस वक्त पर नहीं जब तक कोई पाकिस्तानी जिंदा ही ना बचे और सारे गरीब पाकिस्तानी। ये हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान के इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, लेकिन गरीब को जिंदा रहने के लिए मौका देना चाहिए तब तक के लिए। बहुत शुक्रिया। कॉल करना पड़ेगा। येलो वाला पूरा यार ऊपर से ना गुजरो भाई, ये सब